بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ناظرین صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمبی مدت کی غیر حاضری کے بعد آج آپ حضرات سے پھر اللہ کے توفیق اور اس کے کرم سے ملاقات کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو ہمارے لیے اور آپ حضرات کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح کی جائے گی۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور مکہ مکرمہ کے دور متوسط سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کے 6-7ویں سال۔ بعض روایات اور اس سورہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور متوسط سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرات، یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے اپنے والد محترم اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہلو سے متعدد صورتوں میں ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر اور اپنی قوم اور ملک کے سامنے دعوت کو کس انداز میں پیش فرمایا ہے اور کس حکمت اور اولوالعزمی کے ساتھ اپنی بات منکرین حق کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حصہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت سے پہلے اختتامی الوداعی گفتگو فرمائی ہے۔ اسلوب اسی انداز کا ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ کیا تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوج رہے ہو؟ قال ارأیتم ما کنتم تعبدون، انہوں نے کہا کیا تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی؟ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں بجز اللہ رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے
اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں متوقع ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ سورۃ الشورى کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیات 75 تا 82۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی تعجب کے ساتھ، تعجب اور اظہار نفرت و بیزاری کے اسلوب میں اپنے والد اور اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم جن کی پرستش کر رہے ہو، جن کی عبادت و بندگی کر رہے ہو، جن کی اطاعت کر رہے ہو، کیا ان چیزوں پر تم نے غور کیا ہے کہ یہ عبادت اور بندگی کے لائق ہیں یا نہیں؟ کیا ان کے اندر الوہیت کی شان پائی جاتی ہے؟ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اور میرا دوست تو وہ ذات ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے۔ یہ تمام کے تمام جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، دعوت کا ایک اہم اسلوب معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے یہ بات نہیں کہی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ معبودان باطل میرے دشمن ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں یا میں ان کا دشمن ہوں، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ داعی مدعو کو، اس کی نفسیات کو، اس کے مزاج کو اور اس کی خیرخواہی کے جذبے کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے، اور وہ ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلوب میں گویا کہ اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہم ان کی پرستش نہیں کر سکتے، ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ ان کو جب ہم پکاریں تو یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری ضروریات نہیں پوری کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اس لیے جن کی یہ صفات نہ ہوں ان کی ہم پرستش کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے جو ہمارا خالق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیزاری کا اور اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ رب العالمین ہی ہماری پرستش اور بندگی کا مستحق ہے، اور ہمیں اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ اس لیے الذی خلقنی فہو یہدین، اس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، وہی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ تو جو ذات خالق ہے، جو ذات زندگی شروع ہوتے ہی موت تک ہماری ہدایت اور رہنمائی اور رہبری اور کفالت اور ہماری ضروریات کی تکمیل اور ہمارے مسائل کو سننا جس کے پاس ہے، جو ایسا کرتا ہے، اس ذات کی ہم عبادت اور بندگی کریں گے۔ گویا کہ دعوت میں دعوت پیش کرتے ہوئے پہلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی کہ اللہ ہی پرستش کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ فہو یہدین، وہ ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے۔ زندگی میں ابھی آدمی شعور کو نہیں پہنچا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک معمولی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ بچہ جب پیدا ہوا
تو دودھ پینے کا طریقہ اور سلیقہ کس نے سکھایا؟ گویا کہ اس کی زندگی کے لیے ابتدا سے جس طرح کی ضروریات تھیں وہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی تھی۔ بچہ کے منہ میں جب ماں نے دودھ ڈالا تو زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دینا، یہ کس نے سکھایا؟ تو وہ خدا جس نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ضروریات کی تمام چیزیں اس کے لیے فراہم کیں اور ان کے استعمال کا طریقہ بتایا اور اس کو دل میں اس کے فطرت میں اسے ودیت فرمایا، وہی خدا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ هو الذی یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کھلانا اور پلانا اللہ کے ذمے ہے۔ جب تک وہ چاہے ہم ہر طرح کی غذائیں کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم فلاں چیز کھا سکتے ہیں، فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ انسان کے پاس کھانے پینے کی وافر چیزیں موجود ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، وہ ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا ہے، طرح طرح کی مجبوریاں آتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں ٹھیک ٹھاک انداز میں، یہ کھانا اور پینا، کھلانا اور پلانا، یہ کوئی اور ذات نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، پالنہار ہے، وہی ہمیں رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ گویا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں گے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہی خدا پیدا کرنے کے بعد ہمیں عقل اور شعور بخشا، ہمیں اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائیں اور انہیں استعمال کرنے کے ڈھنگ اور طریقے ہمیں سمجھائے۔ تو یہ گویا کہ عقلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی ہے، اور پھر مادی پرورش کی طرف کہ اس وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اسی نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے اجناس یہاں پیدا فرمائے ہیں، اور فصلیں وہی اگاتا ہے، اور وہ فصلیں کٹ پٹ کر کے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہمارے گھروں تک پہنچتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ خدا جس نے ہمارے لیے انواع و اقسام کی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، کھلا پلا رہا ہے، وہی گویا کہ ہماری مادی ضروریات کی تکمیل فرما رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم نے آخری بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب میں بیمار ہوا تو پھر وہی خدا ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ انسان معمولی بیماریوں میں بھی پریشان ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، لیکن اگر اسے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میرے لیے اتنے وسائل کا انتظام فرمایا ہے، وہ ذات ہی مجھے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہے، اور یہ اس توقع کے ساتھ وہ دنیا میں وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو علاج و معالجے کے لیے رائج ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے فرمایا کہ جب مجھے بیماری لاحق ہوئی تو وہی خدا مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ تخلیق اور ہدایت اور کھلانا اور پلانا، ان تمام کاموں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اس میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر صحت کے آداب، صحت کے اصول کا خیال رکھے، کھانے پینے میں احتیاط کرے، تو بیماریاں کم سے کم لاحق ہوتی ہیں۔ انسان
جب آداب صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے اور ہر وہ چیز جو مفید ہو صحت کے لیے یا نقصان دہ ہو اس کا استعمال کرتا رہتا ہے تو بیماریاں بسا اوقات اس وجہ سے بھی آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے یہاں بیماری کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے۔ پھر آخری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ وہی خدا موت و حیات کا مالک ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا، یمیتنی هو الذی یمیتنی، وہی ذات ہے جو مجھے یہاں پیدا کرنے کے بعد موت سے ہمکنار کرے گی، اور پھر وہی خدا دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ ثم یحیین، پھر یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے وہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جو کوشش کے باوجود اس دنیا میں ہم سے غلط کام ہو گئے ہیں ان غلطیوں کو وہ خدا مجھے اس دن رسوائی سے بچائے گا اور معاف فرمائے گا۔ یہ گویا کہ چند باتیں تھیں جو نہایت اہم اور اصولی باتیں تھیں، دین کی مبادی اور اہم چیزوں میں سے تھیں جسے ہر عقل مند آدمی معمولی غور و فکر کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اپنی الوداعی اور ہجرت سے پہلے کے خطاب میں اپنے والد اور اپنی قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اس کی بنیادیں یہ تھیں کہ جو خدا عقلی پرورش کر رہا ہے، عقل کی پرورش کر رہا ہے، جس نے عقل دی ہے، جو خدا ہمارے روحانی پرورش کر رہا ہے، ہمارے ہدایت کا نظم فرمایا ہے، انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو خدا ہماری مادی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، پھر وہی خدا اس بات کا مستحق ہے کہ ایک دن ایسا لائے کہ جو نعمتیں اس کی اس دنیا میں ہمیں حاصل ہیں، جو رہنمائی اس نے فرمائی ہے، اس پر ہم نے کہاں تک اس کو فالو کیا، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں، اس دن ہم سے وہ سوال کرے اور پوچھے۔ تو گویا کہ ان نعمتوں کو عقل و شعور اور نبوت و رسالت اور مادی کفالت اور روحانی کفالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یوم جزا پر، فیصلے کے دن پر استدلال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انسان کو اس پہلو سے اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ گویا کہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ سب نعمتیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں اس کو کل خدا کو ان کے متعلق جواب دینا ہے، پھر جو کچھ جیسا کچھ اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق ہمیشہ کی زندگی جو ملنے والی ہے ہمیں اور آپ کو، یا تو وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ حضرات، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے، اور جس خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے انسان کا پورا معاملہ اس زندگی میں اور اس زندگی کے بعد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہمیں یہ آخر میں فرمائے گا کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ اس ملک میں ہم میں سے جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، برادران وطن تک اسلام کو پہنچا رہے ہیں، وہ ان اصولوں کو سامنے رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے کس دل سوزی کے ساتھ، کس تعجب اور حیرت و استعجاب کے ساتھ اور بتوں کے سے بیزاری کے ساتھ اپنی بات، الوداعی گفتگو اپنے والد محترم اور اپنے قوم کے سامنے رکھی ہے۔ یہ گویا کہ ایک پہلو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جذباتی اور تاثراتی گفتگو کے بعد میرے والد اور میری قوم کے لوگ میری ان باتوں پر غور فرمائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ گویا کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ابھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے خالق و مالک کو پہچانیں اور دیکھیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم ان کی قدر کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کی قدردانی ہی میں یہ دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔